اب ہم دیکھیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے کہ آپ نے داڑھی رکھنے کے حوالے سے جو بیان فرمائے ہیں کیا وہ بیان سنت کی حیثیت سے ہیں یا اس سے ہمیں فرض یا واجب کا معنی ملتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اوف اللحا وخالف المشرکین کہ داڑھی کو بڑھاؤ، مونچھیں کترواؤ اور مشرکوں کی مخالفت کرو۔ پہلی بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اوف اللحا، بڑھاؤ داڑھی، یہ کیا ہے؟ حکم ہے، امر ہے۔ اور امر یا حکم کے اندر اصل کیا ہے کہ واجب ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک شرعی قاعدہ ہے، الاصل فی الامر الوجوب، اصل جو حکم کے اندر، امر کے اندر کیا ہے؟ واجب ہے۔ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے، اصل یہ ہے کہ واجب ہوتا ہے، سوائے کہ اگر ہمیں کوئی اور دلیل ملتی ہے جس دلیل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز واجب نہیں بلکہ مستحب ہے، سنت ہے، سمجھے نا؟ ورنہ اصل جو ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے جو بھی حکم آئے وہ واجب ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے۔ اب آپ کے اس حکم کو یعنی کہ اس سے سنت کی طرف لانے والی کوئی چیز ہے ہمارے سامنے؟ کوئی نہیں، کوئی ایسی حدیث نہیں کہ جس میں آپ نے داڑھی کو کٹوانے کی، موڑنے کی، اس طرح کی چیزوں کو اجازت دی ہو۔ یعنی کب جو ہے فرض یا واجب سنت بنتا ہے، یا آپ کا حکم جو ہے کب سنت بنتا ہے؟ آپ نے حکم دیا کسی چیز کا، لیکن دوسرے وقت میں آپ نے وہ چیز خود بھی نہ کی یا کسی صحابی کو چھوڑنے کی اجازت دی کہ نہیں کرو۔ آپ نے کسی چیز کا حکم دیا اور پھر آپ نے وہ چیز خود بھی نہ کی یا کسی صحابی کے معاملہ پیش آیا تو آپ نے اس کو چھوٹ دے دی ہو کہ نہ کرو۔ اس سے پتہ چلا کہ آپ کا یہ حکم جو ہے وہ فرض واجب کے طور پر نہیں بلکہ سنت کے طور پر ہے۔ لیکن یہاں پر داڑھی کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے کوئی دوسری ایسی حدیث نہیں کہ جس میں اس کو مڑنے کی، کٹوانے کی آپ نے اجازت دی ہو۔ رکھنے کا، بڑھانے کا، اس کو معاف کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن اس کے برخلاف کوئی، اس کے مد مقابل کوئی ایسی حدیث ہمارے سامنے نہیں ہے کہ جس میں آپ نے اس کو کاٹنے کا، موڑنے کا اس کی اجازت دی ہو۔ خود تو آپ کا عمل یہ بالکل نہیں ہے، لیکن آپ نے کسی کو اجازت دی ہو، ایسی بھی کوئی چیز نہیں۔ اور مزید آپ کی تاکیدیں ایک حدیث نے بلکہ کئی حدیثوں کے اندر، اور مشرکوں کی مخالفت، اور مشرکوں کی مخالفت کیا ہے؟ سنت ہے یا واجب ہے؟ ہاں، اس میں سبھی علماء کا اتفاق ہے کہ مشرکوں کی مخالفت واجب ہے۔ مسلمان پر فرض ہے کہ مشرک کی مخالفت کرے، مشرکوں کی مشابہت نہ کرے، ان کی مخالفت کرے۔ اور پھر ایک حدیث میں تک یہ بھی آتا ہے کہ جب آپ نے ایران کے بادشاہ کسریٰ کو خط لکھا اسلام کی دعوت دیتے ہوئے، تو اس کو خط پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب وہ جابر بادشاہ ظالم حکمران تھا، عربوں کو تو اپنے سے بلکہ انسان بھی نہیں سمجھتے تھے، بڑے گھٹیا سمجھتے تھے عربوں کو۔ تو جب آپ کا خط اس کو ملا تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنا نام لکھا ہوا تھا، من محمد رسول اللہ، کہ محمد رسول اللہ کی طرف سے کس کی طرف ہے؟ کسریٰ، یعنی کہ ملک فارس، اس طرح کے الفاظ تھے حدیث کے کہ فارس کے بادشاہ کسریٰ کی طرف۔ تو اس نے جب پہلے آپ کا نام دیکھا، اس کے بعد اپنا نام دیکھا، اسی پر وہ بھڑک اٹھا، یہ کون ہوتا ہے کہ میرے نام سے پہلے اپنا نام لکھے؟ تو وہیں پر اس نے آپ کا خط پھاڑ دیا۔ اور آپ نے بھی جب آپ کو پتہ چلا تو آپ نے بھی بد دعا کی کہ اللہم ممزق ہو کل ممزق، کہ جس طرح اسے خط پھاڑا ہے اے اللہ تو بھی اس کو، اس کی سلطنت کو پھاڑ دے۔ تو چند دن کے بعد وہ قتل ہو جاتا ہے، اور کچھ عرصے کے بعد اس کی پوری سلطنت بھی، وہ مسلمان اس پر قابض ہو جاتے ہیں۔ تو خیر، جب اس کو خط ملتا ہے تو اس نے کیا کیا؟ اس وقت یمن جو ہے وہ فارس کے، ایران کے ماتحت تھا۔ یہ سارا علاقہ جہاں بحرین وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی انہی کے ماتحت تھا، اور یمن بھی انہی کے انڈر تھا۔ تو یمن کے جو گورنر تھا اس کو لکھا کہ یہ آدمی جس نے مجھے خط لکھا ہے اس کو پکڑ کر لاؤ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یمن کے گورنر نے آپ کی طرف 2 مجوسی بھیجے، مجوسی جو آگ کی پوجا کرنے والے، اسی کسریٰ کے تو سپاہی تھے 2، ان کو بھیجا آپ کی طرف مدینہ میں۔ تو مدینہ میں آپ کے پاس آئے اور آ کے آپ کو گورنر کا لیٹر دیا
کہ اس طرح سے ہم آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اب دیکھیے گرفتاری کیسی ہے ماشاءاللہ۔ آپ آتے ہیں کہ کل آنا، آج نہیں کل آنا۔ تو جب اگلے دن آتے ہیں آپ کے پاس تو آپ ان کو کیا فرماتے ہیں کہ ربی قتل ربکم، کہ میرے رب نے آج کی رات اللیلۃ ربی قتل ربکم، کہ آج کی رات میرے رب نے تمہارے رب کو قتل کر دیا۔ کسریٰ کو اپنے بادشاہ کو رب کہتے تھے نا، تو آپ میں کہ میرے رب اللہ تعالیٰ نے آج رات تمہارے رب کو قتل کر دیا۔ اسی رات قتل ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے اللہ نے خبر دے دی۔ اب وہ حیران کہ آج ہی رات وہ قتل ہوا اور آپ کو مدینہ میں اس کی خبر بھی مل گئی۔ پتہ چل گیا کہ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ اور پھر آپ نے چاہیے تو یہ تھا کہ مجوسی ہیں ان کو اسلام کی دعوت دیتے، آپ ان کی شکلیں دیکھ کر برداشت نہ کر پائے، داڑیاں منڈی ہوئی، مونچھیں بڑی ہوئی، تو آپ میں کہ تم کو کس نے حکم دیا ہے یہ شکلیں اپنانے کا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے رب کسریٰ نے حکم دیا ہے، ان کا بادشاہ جو تھا، ہمارے رب کسریٰ نے حکم دیا ہے۔ تو آپ نے اپنی داڑھی پکڑتے ہوئے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کو بڑھاؤں۔ تو یہاں بھی قابل غور چیز جو ہے وہ یہ تھے کہ بجائے آپ نے ان کافروں کو، مجوسیوں کو اسلام کی دعوت دیتے، آپ نے ان کو ان کی شکلیں دیکھ کر برداشت نہ ہوا آپ سے۔ اور واقعی ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حتیٰ کہ عرب کے مشرک بھی داڑھی مونڈنا ان کے ہاں بھی ایسا کلچر نہیں تھا، عرب کے مشرکوں کے ہاں بھی، یہ صرف مجوسی وغیرہ اس طرح کے بعد دوسری قوموں کے ہاں تھا۔ اور اگر ہم اسلام کی تاریخ میں بھی چلیں تو آج آپ دیکھ رہے ہیں، میں خیال کو 100-150 سال پہلے کی تاریخ میں جائیے، جب ابھی تک انگریز کا، کافر کا کلچر ہمارے مسلمانوں کے اندر نہیں پھیلا تھا، اس وقت کی تاریخ پڑھ کر دیکھیے، شاید ہی آپ کو مسلمان ہو جو داڑھی مونڈا نظر آتا ہو۔ یعنی داڑھی مونڈنا مسلمانوں کے اندر بھی انگریز کا کلچر پھیلنے سے پہلے اس کا کوئی وجود نہ تھا، یا تھا بھی تو شاذ و نادر، بہت کم۔ یہ تو انگریز کے کلچر کی وجہ سے ساری بدماشیاں، بدکاریاں وہ پھیلا کر گیا ہمارے ملکوں کے اندر۔ جو بھی کس طرح کی بے حیائی ہے، بدکاری ہے، طرح طرح کے جرم ہے، اسلام کے کلچر کو مٹانا، اس کو مسخ کرنا اور کفر کے کلچروں کو پھیلانا، یہ ان انگریزوں کا کام ہے کہ جو 150-200 سال ہندوستان پر قبضہ کر کے گئے ہیں، اس دوران جو انہوں نے اپنی خباثیں پھیلائی ہیں اس کا نتیجہ ہے۔ عورتوں کے پردے کے حوالے سے بھی دیکھیے، اور اس بارے میں ہم نے اپنے طلباء سے بات چیت کی تھی سابقہ سالوں میں، پردے کے بارے میں جب بات چیت ہوئی تھی کہ صرف 100 سال پہلے کی ہی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو مسلمان ملکوں کے اندر آپ کو بے پردہ عورت نظر نہیں آتی تھی۔ اور میں اس وقت تقریباً 1920، 1915، 1910 ان سالوں کی تصویریں بھائیوں کو دکھائی تھیں، ترکی کی، عراق کی، فلسطین کی، مصر کی، مختلف ملکوں کی، ان کی بازاروں کی تصویریں کہ جہاں پر عورتیں ہیں لیکن پردے کے ساتھ، کوئی بغیر پردے کی عورت نہیں تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ سارے کلچر کافروں سے، انگریزوں سے ہم کو ملے ہیں۔ اس سے پہلے یعنی کہ چاہے مسلمان نماز نہ پڑھتا ہوگا، عقیدے میں اس کی خرابی ہوگی، لیکن کم از کم جو اسلام کی ظاہری شعائر ہیں، پردے کا معاملہ ہو، عورت کے حوالے سے مرد کی داڑھی کا معاملہ ہو، ایسی چیزیں آپ کو مسلمانوں کے اندر اس میں کوئی غلط چیزیں نظر نہیں آتی تھی۔ تو علی کل حال خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے کی تاکیدیں کی ہیں اور دو ٹوک اس کے احکام دیے ہیں، اور آپ کے حکم اصل یہ ہے کہ وہ فرض واجب ہیں، اور ایسی کوئی حدیث نہیں کہ جو آپ کے اس حکم کو سنت کی طرف لے جاتا ہو۔ تو اس کا معنی کیا ہوا کہ یہ واجب ہے، فرض ہے۔ بلکہ بعض علماء تو بہت اس میں سنگین بات کہتے ہیں کہ یہ ان گناہوں میں سے ہے کہ جو گناہ سر عام کیے جاتے ہیں۔ کہنے کا معنی تنبیہ کرتے ہیں کہ ان گناہوں میں سے ہے کہ جو گناہ سر عام کیے جاتے ہیں اور بار بار کیے جاتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ سر عام بھی ہیں اور بار بار بھی ہیں۔ یہ نہیں کہ آدمی ایک بار داڑھی مونڈ لے اس کے بعد بس زندگی بھر چھوڑ دے۔
اب پھر تو مسئلہ ختم ہو گیا نا مڑنے کا. وہ ہر روز ہی بلکہ بات کو ہر روز یہ کام ہوتا ان کا. اور پھر مڑ کر منہ چھپاتا نہیں ہے بلکہ اپنا زیب و زینت کر کے اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ بڑا اب خوبصورت بن گیا ہے, وہ اس چہرے کے ساتھ لوگوں کے سامنے آتا ہے. تو یہ ہے کلچر کافر کا کہ جو ہم مسلمانوں کے اندر پھیل گیا ہے. ہمارے شیخ حسین رحمۃ اللہ علیہ بتاتے تھے اسی بارے میں کہ سابقہ ان کے وقت میں کہتے ہیں کہ اگر بعض اوقات کوئی فاسق فاجر قسم کا گورنر کوئی لیڈر ہوتا تھا نا, تو کسی کو سزا دیتے ہوئے کیا کرتا تھا, اس کی داڑھی مونڈتا تھا. سزا دینے کے لیے اس کی داڑھی مونڈتا تھا. تو جس کی داڑھی مونڈی جاتی تھی وہ پھر شرم سے گھر سے باہر نکلتا نہیں تھا. نکلنا بھی ہوتا تھا تو منہ لپیٹ کر, ورنہ گھر میں رہتا جب تک اس کے بال لمبے نہیں ہو جاتے, داڑھی بڑھ نہیں جاتی, اس وقت تک گھر سے نہیں نکلتا تھا. یہ تھا کہ جب اسلام کا کلچر باقی تھا. اور اب جو ہے داڑھی والوں کو داڑھی چھپانا پڑتی ہے, حقیقت ہے. اور داڑھی رکھنا جرم ہے بہت سے ملکوں کے اندر. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسلام کی عظمت رفتہ کو جو پھر سے لائے اور ان فتنوں سے ہم کو بچائے. بارک اللہ فیکم.